ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں ہمارا مقصد ہے رب کو راضی کرنا، اور طریقہ ہمارا وہ ہے جس سے رب ناراض ہوتا ہے، تو رب کیسے راضی ہوگا؟ ہمارا مقصد ہے سرکار کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، لیکن طریقہ وہ ہے جس سے سرکار ناراض ہوتے ہیں، تو ہم نے راضی تو نہ کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں ربیع الاول کے مہینے میں جگہ جگہ پر نعت خوانی کا سلسلہ ہوتا ہے، کچھ محافل کے اندر اور کچھ ویسے گھروں کے اندر، بازاروں چوکوں کے اندر ساؤنڈ سسٹم کا انتظام کر کے نعتیں لگائی جاتی ہیں، ساری ساری رات یا محفل میں گزر جاتی ہے یا گلی کی سجاوٹ کرتے ہوئے نعتیں سن سن کر گزر جاتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیقی حرام ہے، شریعت کہتی ہے موسیقی حرام ہے۔ ہم ایک حرام کام کر کے کہیں کہ ہم سرکار کو راضی کرتے ہیں تو سرکار راضی نہیں ہوں گے۔ اگر سرکار کو راضی کرنا ہے تو کسی جائز طریقے کے ساتھ، کسی ایسے طریقے کے ساتھ جس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اب وہ بے شمار طریقے ہیں۔ جلوس میلاد ایک طریقہ ہے، اگر اس کے اندر خرافات پائی جائیں تو پھر اس سے بھی بچ جانا چاہیے۔ 12 ربیع الاول شریف کو اکثر مقامات پر سجاوٹ کی جاتی ہے اور وہاں پر پہاڑیاں لگائی جاتی ہیں۔ ربیع الاول 12 ربیع الاول کی رات کو عورتیں جاتی ہیں دیکھنے کے لیے کہ وہ فلاں علاقہ بڑا خوبصورت سجایا جاتا ہے، ہم نے دیکھنا ہے، اور مرد اپنی عورتوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں وہ سجاوٹ دکھانے کے لیے۔ یہ حرام ہے۔ عورت کا کسی ایسی جگہ پر جانا جہاں پر مرد موجود ہوں، یہ حرام ہے۔ تو ایک حرام کام کر کے ہم کہیں کہ ہمیں خوشی ملے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ نفس راضی ہو جائے یہ الگ بات ہے، شیطان راضی ہو جائے الگ بات ہے، رحمان راضی نہیں ہوگا۔ کوئی بھی ایسا مخلوط نظام جہاں پر عورتیں اور مرد اکٹھے ہوں، وہ محفل ہو، نعت خوانی ہو یا کوئی بھی طریقہ ہو، ناجائز ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ میلاد کے نام پر ہو، محفل کے نام پر ہو، کسی بھی نام کے ساتھ ہو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح جو میوزک والی نعتیں میں نے عرض کی، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نعت تو نعت ہے، ہم نے حضور کی نعت سننی ہے، اگر دف بجایا جاتا ہے، میوزک لگایا جاتا ہے تو آپ میوزک کو نہ دیکھیں، آپ نعت تو سنیں نا۔ دودھ ایک بہت اچھی غذا ہے، حلال ہے، جائز ہے، اس کے اندر قوت مدافعت بھی ہے، پینے کا فائدہ بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ شب معراج نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے دودھ اور شراب کا پیالہ پیش کیا تھا، سرکار فرماتے ہیں میں نے دودھ کو منتخب کیا اور دودھ نوش فرمایا، سنت بھی ہے۔ لیکن اگر وہی حلال پاکیزہ اور طیب دودھ ایک سونے کے برتن میں ڈال دیا جائے تو وہ پینا حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ سونے کے برتن میں کوئی چیز کھانا یا پینا یہ حرام ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اب دودھ تو حلال ہے، دودھ کے اندر کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہوئی، ملاوٹ نہیں کی گئی جو ناجائز ہے، تو حرام کیسے ہو گیا؟ جس برتن کے اندر اس کو رکھا گیا ہے اس برتن کا استعمال کرنا ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اسی طرح نعت سننا جائز بھی ہے، ثواب بھی ہے، اچھا طریقہ ہے، لیکن جب اس کے ساتھ میوزک شامل ہوگا تو پھر وہ نعت سننا بھی ناجائز بن جائے گا، کیونکہ ایک جائز کام کے ساتھ ساتھ ہم حرام کام کے مرتکب ہوں گے۔ میوزک سننا جو حرام ہے تو اس کی وجہ سے وہ نعت سننا بھی شریعت کہتی ہے منع ہے۔ اسی طرح کوئی بھی عمل کرنا جسے شریعت منع کرتی ہے، جس سے روکتی ہے، اگر اسے نیکی سمجھ کر کیا جائے وہ بڑا گناہ ہے۔ ایک تو ہے گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ کو ثواب سمجھ کر کرنا۔ جس طرح ربیع الاول کے اندر عورتیں محافل کا انتظام کرتی ہیں، محافل کے اندر اگر عورتوں کی علیحدہ محفل ہو تو جائز ہے، درس بھی ہو جائز ہے، نعت خوانی کا سلسلہ ہو، سب کچھ جائز ہے۔ لیکن اگر عورتوں کی محفل کے اندر ساؤنڈ کا انتظام ہے، میوزک کا ایسا انتظام ہے کہ وہ نعتیں پڑھتی ہیں ساؤنڈ کے اندر اور وہ آواز کسی غیر محرم کے کانوں تک بھی پہنچتی ہے، یعنی ایک مکان کے اندر محفل میلاد کا انعقاد ہے عورتوں کے لیے، عورتیں نعت خوانی کر رہی ہیں اور ان کی آواز گلی سے گزرنے والے مردوں کے کانوں میں پڑتی ہے،
تو غیر محرم کی آواز کا کسی مرد کے کانوں میں جانا یہ بھی حرام ہے، شریعت اس سے بھی منع کرتی ہے۔ اب کام تو ٹھیک ہے، نعت خوانی ہے، درس قرآن ہے، جائز عمل ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ کسی مرد کے کانوں میں تمہاری آواز نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر تو ان حدود و قیود کا اہتمام کر کے خیال کر کے محفل کی جائے تو عورتوں کی محفل 100% جائز اور درست عمل ہے، لیکن اگر ان چیزوں پر توجہ نہیں کی جائے گی، عورتوں کی آواز غیر محارم کے کانوں میں پڑتی ہے اور اس پر توجہ نہیں کی جاتی تو پھر ان کی نعت خوانی کی محفل بھی ناجائز ہے۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں جنہیں ہم توجہ کے ساتھ سمجھتے نہیں۔ اب ایک عورت نعت پڑھتی ہے، غیر محرم کے کانوں میں آواز جا رہی ہے، تسلسل کے ساتھ وہ نعت پڑھ رہی ہے، وہ کہتی ہے یہ تو ثواب کا کام ہے، دیکھیں جی اگر کوئی منع کرے تو کہتے ہیں ثواب سے ہمیں منع کرتے ہیں، نیکی کے کام سے منع کرتے ہیں، تو یہ بڑا گناہ ہے۔ ایک ہے گناہ اور ایک ہے گناہ کو ثواب سمجھ کر کرنا، کہ کوئی بات نہیں، نعت ہے، کوئی بات نہیں، سرکار کا ذکر ہے۔ اگر گناہ کے کام کو نیکی سمجھ کر کیا جائے تو یہ بڑا گناہ ہے، یہ اشد حرام ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عموماً ہمارے علاقوں کے اندر ربیع الاول کے موقع پر کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی منع کرے توجہ ہی نہیں، اور منع کرنے والے کو آگے سے لوگ کہہ دیتے ہیں جی آپ کہتے ہیں کہ عورتوں کو نہ بلاؤ تو ہمیں بلا کر ہمارا بیان سن لو، ہماری محفل کرواؤ، ہمیں پیسے دے دو، تو یہ کوئی بات نہیں۔ اصل کے اندر جب شریعت سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے۔ اور 90% جو عوام علماء سے ناراض ہے اور عوام علماء سے بیزاری کا اظہار کرتی ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ علماء انہیں برائی سے منع کرتے ہیں، کہ شریعت اس کے بارے میں یہ کہتی ہے بھائی یہ کام شرعی طور پر جائز نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ کام بھی جائز نہیں، وہ کام بھی جائز نہیں، ہمیں بس یہی باتیں سناتے رہتے ہیں تو ہم ان کے پاس نہیں جاتے۔